اور خلیفہ بھی تھے فرید الدین عطاری رحمۃ اللہ تعالی، سب نے مان لیا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے قدم ہماری گردن، سوائے شیخ سنان کہا نہیں میں نہیں مانتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ان کا کوئی قدم تو میری پر قدم نہیں۔ ادھر وہ بیٹھا کسی اور شہر میں یہ بات کر رہا ہے، تو بغداد کے اندر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے مریدوں میں بیٹھے، آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ شیخ سنان کے کندھوں پر خنزیر کے قدم تھے، خنزیر کے قدم۔ اللہ، کچھ دن گزرے، شیخ سنان اور اس کے جو خلیفہ تھے فرید الدین عطاری رحمۃ اللہ تعالی کسی اور شہر میں کافروں کے شہر سے گزر ہوا۔ جب گزر ہوا ایک عورت چبارے پہ کھڑی دیکھ رہی تھی، ادھر ادھر دیکھ رہی چاروں طرف۔ شیخ سنان کا جب نگاہ اس پر پڑی تو بڑی حسین و جمیل تھی، بڑی خوبصورت تھی، عشق کے اندر فنا ہو، یہاں تک کہ بے ہوش ہو کے گر گیا۔ جب بے ہوش ہو کے گر گیا، ہوش آئی تو اس کا پیچھا نہ چھوڑ، پردے ڈل گئے، باطنی پر بھی ظاہر پر بھی پردے بڑھ گئے، باطن پر بھی پردے ڈل گئے۔ ہر وقت اس عورت کے گھر میں چکر لگانے کر دیا۔ جب اس عورت کو پتا چلا وہ بھی ان کی عشق میں فنا ہو گئے، اور المختصر لڑکی کے باپ نے آپ کی طرف ان کی شیخ سنان کی طرف پیغام بھیجا، ہم آپ کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، آئیں۔ جب آئے کہا ہماری کچھ شرائط ہے۔ کیا شرائط ہے؟ شرائط یہ ہے کہ آپ ایسا کریں کہ ہم جس کے ساتھ بچی کی شادی کرتے ہیں کچھ دن پہلے وہ ہمارے سوروں کو چراتا ہے، لے کے جاتا ہے باغ میں، جا کر ان کی خدمت کرتا ہے، اور روزانہ ایک سور اٹھا کر کندھوں پر لے کے آتا ہے، اور رات کو ہم اسے ذبح کرتے ہیں، اس کا گوشت بنا کر مزے سے کھاتے ہیں اور شراب پیتے ہیں۔ آپ کو یہ شرط منظور ہے؟ وہ کہتا جی منظور، کیونکہ وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی زبان سے نکلا ہوا تھا۔ اب کیا کرے، روزانہ وہ ایک سور کے بچے کو کندھے پہ اٹھائے، جس طرح میرے غوث نے کہا، کیا کہا میرے غوث نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں اس کے کندھے پہ سوروں کے قدم ہے، وہ روزانہ بچہ اٹھا کر لاتا۔ اچھا المختصر کیا ہوا، شادی کا دن آ گیا، تو انہوں نے کہا ہماری یہ بھی شرط ہے کہ جب شادی کا دن ہو تو اس بندے کے ایک ہاتھ میں شراب ہو، سور کا گوشت ہو، اور دوسرے ہاتھ میں ہم اپنی بچی کا ہاتھ اس کو پکڑا دیں۔ اس طرح شیخ سنان کے ہاتھ میں شراب تھی، نال سور کا گوشت تھا، دوسرے ہاتھ میں اس لڑکی کا ہاتھ تھا، تو جا رہا ہے۔ اب غلام بڑا ہوا فرید الدین عطاری رحمت اللہ تعالیٰ کو کہ میرا پیر تو مرتد ہو کے مرنے لگا، اللہ اکبر۔ تو اسی وقت پھر پکارا، اس کو پکارا۔ فرید الدین عطاری رحمت اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا غوث اعظم المدد کن، یا غوث اعظم المدد کن، آج مدد کے لیے میرا پیر گمراہ ہونے لگا ہے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد میں بیٹھے وضو کر رہے، پانی اٹھایا، اٹھا کر اس کے منہ پہ مارا، کہا چول کدھر جانے لگا ہے، واپس پلٹا، اللہ اکبر، پانی اس کے چہرے پر پلٹنا تھا، ہاتھ میں شراب بھی گر گئی، سور کا گوشت بھی گر گیا، عورت کا ہاتھ بھی چھٹ گیا، تو باطنی راستوں سے پردے بھی اٹھے، تو بھاگتے ہوئے جنگل کی جانب جانے لگا۔ فرید الدین نے پوچھا کہاں جانے لگا ہوں، کہاں جانے لگا ہوں، اس کے پاس، اور جس کی گستاخی کرنے کی وجہ سے آج میں مرتد ہونے لگا تھا، اس سے معافی مانگنے کے لیے بغداد جانے لگا ہوں۔ بغداد پہنچتا ہے، چہرہ کالا کر لیتا ہے، اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیتا ہے، غوث اعظم کے دروازے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ ادھر تو شہنشاہ غوث اعظم تھے اور کرم کرنے والے تھے، جب اس کی حالت کو دیکھا کہا جا تجھے معاف کرتا ہوں، سینے سے لگایا، باطنی راستے بھی کھول دیے، اور رب سے دعا بھی کی یا اللہ میں نے اسے معاف کر دیا، تم بھی اسے معاف کر دے، میں بھی اسے معاف کرتا ہوں، تم بھی اسے معاف کر دے۔